بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سفیر عباس اور یوٹیوب کے دوستوں کو سلام۔ آج جو بات کریں گے وہ پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کے قرض لینے کی کہانی کافی پرانی ہے۔ اور آخر یہ کیا کہانی ہے؟ پاکستان قرضوں کی دلدل میں کیسے پھنسا؟ آخر پاکستان کو قرض لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر پاکستان اس جال میں پھنس ہی چکا ہے تو اب اس سے نکلنے کا آخر کون سا رستہ ہے؟ جیسا کہ دنیا جہان میں ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قومی، تہذیبی، ثقافتی تشخص ہوتا ہے۔ جیسا کوئی ملک جھیلوں کا دیش کہلاتا ہے تو کوئی ملک کوساروں کا دیش کہلاتا ہے۔ اس طرح کوئی ملک امن کا گہوارہ کہلاتا ہے، کوئی ملک رنگینیوں کا، روشنیوں کا اور خوشبوؤں کا دیش کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کشمیر جنت نظیر وادی کہلاتی ہے، اس طرح ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور اسلامی سلطنت کے طور پہ دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور پھر اسے پہلی اسلامی سلطنت کے طور پہ ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز ملا، اور پھر میرے ملک پاکستان کو نظر لگ گئی اور اس کے اوپر دہشت گرد کا لیبل لگا کر اسے گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ میں ایسے ممالک ہوتے ہیں یہاں پہ منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فنڈنگ ہو رہی ہے۔ پھر اسے عورتوں کے تحفظ کے حوالے سے 5 خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ سماجی سہولتیں، انصاف کے فقدان اور پاسپورٹ کی بے قدری کا پہلے سے ہی کوئی حال نہیں تھا۔ پھر رئیسی کسر IMF کی اس رپورٹ نے، اس فہرست نے پوری کر دی جس میں پاکستان کو بدترین بدحال معیشت کے حامل ممالک کے ساتھ شامل کر دیا گیا، جس میں عراق، صومالیہ، سوڈان، یمن اور پھر پاکستان شامل ہوتا ہے۔ اور یہ سارے ملک پاکستان کے علاوہ جنگ زدہ ملک ہیں، اور یہ فہرست پاکستان کے ارباب اختیار اور پاکستان کی عوام کے لیے لمحہ فکریہ اور باعث ندامت ہے۔ اور اب ایک اور دھبا لگ چکا ہے، اور وہ دھبا ہے گداگر قوم کا، جس نے پاکستان کی عالمی شہرت کو مزید 4 چاند لگا دیے ہیں، اور اس میں اہم کردار ادا کیا ہے ہمارے حکمرانوں کے غیر محتاط بیانات میں۔ آخر پاکستان ان قرضوں کی دلدل میں پھنسا کیسے؟ جیسے پاکستان بنا تو پاکستان کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ ابھی جنگ عظیم دوم ختم ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے تو مغربی ممالک نے 1950 میں ایک عالمی مالیاتی فنڈ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام ممالک جن کی معیشت بہت ہی خراب اور بدحال ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ حالانکہ بہت سے ماہرین کا خیال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بک ہے اکنامک ہٹ مین کے نام سے، جس کے رائٹر جو ہیں وہ سابقہ IMF اور ورلڈ بینک کا ملازم ہے جان پرکینز کے نام سے، جو یہ کہتا ہے کہ IMF بنانے کا مقصد صرف اور صرف ان ممالک کو جن کی معیشت خراب ہے ان کو مالیاتی اداروں اور سامراج کا اسیر کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان نے 1958 میں پہلی بار اس ادارے سے رجوع کیا تاکہ اپنے مالی مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ پاکستان کو اس وقت $2.5 کروڑ کی شکل میں امداد ملی، جس سے پاکستان کے وقتی طور پہ مسائل تو حل ہو گئے، لیکن یہ قرض لینے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، اور اس وقت پاکستان کے اوپر کوئی $131 ارب کے جو ہے وہ قرضے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے اندرونی اور بیرونی قرض جو ہے وہ 1,65,190 ارب کے قریب جو ہے وہ بنتے ہیں۔ ایوب خان کے دور کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، حالانکہ ایوب خان کے دور میں یہ قرضوں کا حجم جو ہے وہ 2 گنا ہو گیا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کس کے دور میں کتنی بار جو ہے وہ، کتنی دفعہ جو ہے وہ IMF سے رجوع کیا گیا۔ صدر ایوب کے دور میں IMF سے 3 بار جو ہے وہ قرض لیا گیا۔ پھر ضیاء الحق کا دور آتا ہے تو ضیاء الحق کے دور میں 2 بار جو ہے IMF سے رجوع کیا گیا۔ پھر بے نظیر کے پہلے دور میں 2 بار جو ہے وہ IMF سے رجوع کیا گیا۔ پھر نواز شریف کے پہلے دور میں 1 بار IMF سے رجوع کیا گیا۔ پھر بے نظیر کے دوسرے دور میں 3 بار جو ہے وہ IMF سے رجوع کیا گیا۔ پھر اس طرح نواز شریف کے دوسرے دور میں 2 بار رجوع کیا گیا۔ اس طرح مشرف کے دور میں بھی 2 بار IMF سے جو ہے وہ قرض لیا گیا۔ بھارت سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ $10 بلین جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں لیا گیا۔ اس مالیاتی ادارے کے علاوہ دیگر کافی ممالک سے بھی ہم نے جو ہے وہ قرض لے رکھا ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، یہ اب ہمارا قومی نعرہ بن چکا ہے۔
اس طرح ہم نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایسا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جس پہ دستک نہ دی ہو، بلکہ اتنے قرضے لیے گئے کہ یہ ملک ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی کئی بار ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہوا۔ بہرحال یہ ملک قرضے لینے کے لیے نہیں بنا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غیر ملکی قرضوں سے حکومت کرنا، بھیک مانگنا ہر حکومت کا منشور رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 5 سالوں کے لیے پاکستان کو 20 ارب ڈالر قرضوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہرحال ہم نے قرضے تو مختلف مالیاتی اداروں اور مختلف ممالک سے لے رکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ ہم نے چائنا سے لے رکھا ہے، جو کہ 67 ارب ڈالر بنتا ہے، جو کہ مجموعی اوورآل ہمارے کل قرضوں کا جو ہے وہ 30% ہے۔ اور یہ سارے قرضے جو ہیں وہ سی پیک کے حوالے سے، اکنامک کوریڈور کے حوالے سے لیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان IMF سے سب سے زیادہ قرض لینے والے ملکوں میں 5ویں نمبر پہ ہے، جس میں ارجنٹائن، مصر، یوکرین اور ایکواڈور کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان اتنے قرض لینے کے باوجود بھی اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پر کیوں نہیں کھڑا کر سکا؟ حالانکہ کئی ممالک IMF سے قرض لے کے اپنی معیشت کو مضبوط اپنے پیروں پہ کھڑا کر چکے ہیں، اور کئی ممالک IMF سے قرض لینے کے باوجود اس کا سارا قرض واپس کر کے اس کے چنگل سے نکل بھی چکے ہیں، جس میں کہ برازیل ہے، جس میں ترکی ہے۔ ماہرین کے مطابق جو قرض پاکستان کے لیے لیا گیا دراصل وہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو سکا، اس کا غلط استعمال ہوا۔ مثلا اگر ایک غریب گھرانے کا سربراہ قرض لے کر اپنے لیے روزگار اور کاروبار کے مواقع پیدا نہ کرے، بلکہ گروی شدہ گھر کے لیے نیا فرنیچر پرچیز کر لے، کارپیٹ پرچیز کر لے، گاڑی پرچیز کر لے، تو پھر اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ یہی کچھ ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ پاکستان کو ملنے والے قرضوں کا آج تک آڈٹ نہیں ہو سکا، بلکہ 1958 سے پاکستان کے لیے لیے گئے قرض کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اس سے لگژری اشیاء جو ہیں وہ امپورٹ کی جاتی رہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اشرافیہ ان کی مراد بھاری بھرکم تنخواہوں کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہوتا رہا ہے۔ ہم زرعی ملک ہونے کے ساتھ آج بھی 10 ارب ڈالر کی خوراک اور دیگر خوردنی اشیاء جو ہیں وہ درآمد کرتے ہیں۔ کیا غیر ملکی قرضوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے؟ کیا بھیک مانگنے کی ہماری عادت، ادھار مانگنے کی ہماری عادت ختم ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے ہم نے قرض لینا شروع کیا اور آج تک چلتی آ رہی ہے۔ میرے خیال کے مطابق قرضوں کی دلدل سے نہ نکلنے کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ہم نے معیشت سنوارنے اور قرض اتارنے کے غیر روایتی اور عارضی طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے، جس سے ہماری نہ معیشت سنبھل سکی اور نہ ہی ہمارا قرض اتر سکا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے قرض کیسے اتارے؟ ہر پاکستانی 2,28,000 کا مقروض ہے، اس سے کیسے جان چھوٹے؟ تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر ہم آج اکنامکس کی باتیں کرنے بیٹھ جائیں کہ ہم اپنی درآمدات کو جو ہے وہ کم کر دیں، ہم پیٹرول کا استعمال کم کر دیں، ہم اپنی GDP کو جو وہ 6% تک لے کے جائیں یا 6% سے پلس لے کے جائیں، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معیشت کو بہتر کریں تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا۔ میرے خیال میں اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے میدان میں فری ہینڈ دے دیں، اور وہ بھی اوبر، کریم، فیس بک، ایمیزون جیسی کمپنیاں بنا لیں، اور ان سے حاصل ہونے اربوں ڈالر سے نہ صرف ملک کا قرض اتارا جا سکتا ہے بلکہ ہم اپنے ملک کو خوشحال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ فیس بک، ٹویٹر، ایمیزون، فیس بک یہ بھی نوجوانوں ہی کی ایجاد ہے۔ تو ہمارے نوجوان بھی کسی سے کم نہیں ہیں، بس ہمیں ان کے اوپر اعتماد کرنا ہوگا، ہمیں انہیں موقع دینا ہوگا۔ دیکھیں پھر ہمارے نوجوان ہمارے ملک کو کیسے ترقی کی شاہراہ پہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔